الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817۔ منصور بن معتمر نے مسلم بن صبیح سے بیان کیا، انہوں نے مسروق سے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 818۔ حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں؟ ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے، پھر نماز سکھلانے کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے موسر بن قدام نے حکم عتیبہ کوفی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔